السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 26 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی ہم وضاحت پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کے مالک، تو عطا کرے، الملک بادشاہت، ملک، من تشاء جسے تو چاہے، وتنزع اور تو چھین لے، الملک بادشاہت، ممن تشاء جسے تو چاہے، وتعز اور تو عزت دے، من تشاء جسے تو چاہے، وتذل اور تو ذلیل کرے، من تشاء جسے تو چاہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، انک علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی ساری کی ساری، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان سے پہلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا تھا کہ عنقریب کافر مغلوب ہوں گے، اور بظاہر ایسا ہونا معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دنیا کے اکثر و بیشتر ملکوں میں اس وقت کافروں کی حکومت تھی۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہہ دیں اے نبی، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے اپنا بادشاہت اور ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، یعنی مالک اور ملک، اختیار اور بادشاہت سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس پر بندوں کا کوئی اقتدار اور اختیار نہیں ہے۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں، روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کی سلطنتوں کا وعدہ کیا تو یہودیوں اور منافقوں نے کہا، روم اور فارس کے ملک اور کہاں محمد، یعنی یہ بات بہت بعیض ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ یہ غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق پر نشان لگائے اور ہر 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا، اور وہ اس قدر مشکل حالات تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، شدید سردیاں تھی، کھانے اور پینے کی بھی مسلمانوں کے پاس چیزیں موجود نہیں تھی، اپنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کے لیے بھی وہ بالکل تنگ دست تھے۔ اس وقت اس ظاہری کنڈیشن میں خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان آڑے آ گئی جو کسی کدال اور پھاوڑے سے نہیں ٹوٹتی تھی۔ تب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت سلیمان فارسی کو نبی کریم کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کے آپ کو بتایا، نبی کریم نے حضرت سلیمان کے ہاتھ سے کدال لے کر چٹان پر ایک ضرب لگائی تو آپ کی ضرب سے چنگاڑیاں اڑیں اور اندھیری رات میں بجلی کی طرح روشنی پیدا ہوئی۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا، اس روشنی میں مجھے ہیرا کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا، مجھے اس روشنی میں روم کے محلات نظر آئے۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا، اس روشنی میں مجھے صنعاء کے سفید محلات نظر آئے، اور مجھے جبریل نے آ کر خبر دی کہ میری امت ان تمام ملکوں پر قابض ہوگی، سو تمہیں خوشخبری ہو۔ یہ سن کر منافقوں نے کہا، تمہیں اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں کیسے سبز باغ دکھاتا ہے، وہ تم سے کیسے جھوٹے وعدے کرتا ہے، وہ کیسی کیسی خبریں دیتا ہے، اپنا حال تو دیکھو، بے سر و سامانی کا عالم ہے، بھوک اور پیاس سے تم لوگ بلبلا رہے ہو،
اور وعدے دیکھو کس قسم کے کرتا ہے کہ یثرب سے ہیرا تک اور مدائن کسرا کے محلات، وہ تمام کے تمام ملک تمہارے لیے فتح ہوں گے، حالانکہ مارے خوف کے تم اپنے لیے خندقیں کھود رہے ہو اور تم میں اتنی طاقت نہیں کہ ان خندقوں سے باہر نکل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکو۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، اے آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ حسن بصری نے کہا، اللہ نے نبی کریم کو حکم دیا آپ یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فارس اور روم کے ملکوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے گا۔ اس حدیث میں آپ کے کئی ایک معجزات کا ذکر ہے، یعنی وہ چٹان جو کسی کے ٹوٹنے سے نہ ٹوٹتی تھی وہ آپ کی ایک ضرب سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آپ نے اس ضرب سے اتنی چمک پیدا ہوئی کہ آپ نے اس چمک سے دور دراز کے محلات دیکھے۔ آپ نے اپنی امت کو روم اور فارس کی فتح کی جو بشارت دی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا۔ اس آیت کریمہ کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا خود مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ ایک تو دعا ہے نا، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نقل کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جیسا کہ مومنین کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مومنین کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دعائیں اتنی اہم ہیں کہ اس کو اللہ نے حکم دے کر منگوایا، یعنی یہ حکم کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی اللہ سے یہ بھی دعا مانگو، کہ یہ بھی مانگنے کا ایک کام ہے، اور اس دعا کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نقل کیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مالک اور ملک، یہ دونوں کا روٹ سیم ہے، میم، لام اور کاف۔ ملک بنیادی طور پر قوت، اقتدار، غلبہ، اتھارٹی، اختیار۔ مالک صاحب اقتدار و اختیار۔ ملک اقتدار اور مالک جس چیز پہ آپ پوری طرح سے قدرت رکھتے ہوں، اختیار رکھتے ہوں، یعنی اللہ، یعنی آپ اس کو ایک ایگزامپل لیں تو آپ کے پاس ایک موبائل فون ہوگا، آپ کے پاس کوئی سواری ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی گھر ہے، آپ کے پاس کوئی کمبل ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی جوتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ اور ملک، بادشاہ جو ملک ہے وہ کون ہے؟ جو ایک ٹیریٹری کا اختیار رکھتا ہو، ایک پورے ملک پہ لیجسلیٹ کرتا ہو، اس کی حکومت ہو، اس کے پاس آرمی ہو، اس کے پاس فوج ہو، پولیس ہو، جو کہ اس کے معاملات کو بزور طاقت بھی اس کے احکامات کو نافذ کر سکتے ہو۔ جو اس اتھارٹی کو چیلنج کرے وہ اس ریبیلین کو کچل سکتا ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز پر اس طرح سے تصرف کر سکتا ہے کہ جیسے وہ اس کا مالک ہے۔ ایک بادشاہ مالک نہیں ہوتا، ایک بادشاہ کسی کے گھر جا کر اس کی مرضی سے کچھ چینجنگز نہیں کر سکتا، اس کی چیزوں کو لے کر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ مالک بھی ہے اور اللہ ملک بھی ہے۔ مالک اور ملک یہ دونوں ہی اللہ کی کمال قدرت کا اظہار کرنے والے الفاظ ہیں، یعنی کائنات ہر چیز، مائکروسکوپک چیز، ہر وہ جو
چیزیں جو ہم خالی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ ہوا میں موجود ایٹم کے ذرات ہوں، وہ ہوا میں موجود گیسز ہوں، وہ مالیکیولز ہوں، وہ مالیکیول سے بھی چھوٹے ایٹمز ہوں، وہ ایٹم سے بھی چھوٹے پروٹون اور نیورونز ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی ملک ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہے۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود مچھلیاں ہوں یا وہ سمندروں کے پانی ہوں، وہ ہوائیں ہوں یا وہ آسمانوں سے آنے والی بارش ہو، وہ زمین کے اندر جانے والے بیج ہوں یا وہ درختوں کے پتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہر وہ چیز جو کہ آپ اپنی حواس سے ادراک کر سکتے ہیں یا ہر وہ چیز جو ہمارے حواس میں نہیں آ سکتی، اللہ ان تمام کا اقتدار، اس پہ اختیار اور اس پہ مالک ہے۔ اور کتنا مالک ہے! اللہ اپنی اس حکومت کو کسی سے شیئر نہیں کرتا، اپنے اس ملک کو اور اپنی اس ملکیت کو کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ یہ توحید کا ایک وہ کانسیپٹ ہمیں دینے والی آیت کریمہ ہے کہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم الشان صفت ہے کہ وہ حکومتوں کا مالک ہے، وہ اختیارات اور اقتدار کا مالک ہے۔ وہ کسی ایک جگہ پر اختیار کسی ملک کا ہو، وہ اقتدار کسی ایک گھر کا ہو، وہ اختیار کسی ایک ادارے کا ہو، اللہ نامحسوس طریقے سے انسانوں سے اقتدار چھین لیتا ہے اور دوسروں کو اس کی جگہ پر لے آتا ہے۔ یہ اللہ کا حکمرانی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ نے بھی یہ اعلان کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ نبی بھی اس اللہ کی ملکیت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ اے نبی کہہ دیجئے، قرآن پاک کا مقام ہے سورۃ یونس اور آیت نمبر ہے 49، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے میں مالک نہیں ہوں، اپنے نفس کے ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہوں، میں کسی اور کو نفع اور ضرر کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دے دیا، انسانوں سے اعلیٰ مقام دے دیا، ان پہ وحی نازل ہوئی، تو لہٰذا وہ اس ملک اور اس ملکیت میں کچھ تصرف رکھ سکتے ہیں نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، سورۃ الجن آیت 21۔ اے نبی کہہ دیجئے اختیار اور اقتدار تو میرا نہیں، میں تمہیں کسی قسم کا ضرر اور نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے یہ بات اس لیے کہلوائی کیونکہ بعد میں آنے والا یہ نہ سوچے اس عظیم الشان مقام کا حامل انسان اللہ کی اس ملکیت میں، اللہ کے اس ملک میں کوئی ذرا سا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں پہ کس کا سکہ جمتا ہے، زمینوں پہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان میں بھی اللہ کی حکومت ہے۔ کسی رسول کا کسی دوسرے انسان کے لیے نفع یا ضرر پہنچانے کا اختیار نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، رواں دواں ہے، اس کا قانون ہے جو زمین و آسمان پہ حاوی ہے، سکہ جم رہا ہے۔ قانون سے ہٹ کر اس کے خلاف کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے نفع یا نقصان کی صورت پیدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی رسول بھی نہیں، کوئی قریب ترین رشتہ دار بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پھر ہمیں سمجھائی کہ کسی قسم کے معبودان باطل دنیا میں نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، انسان کا سامان رزق، انسان کی صلاحیتیں، انسان کی تمام کے تمام اسباب اللہ کے اختیار میں ہیں، کوئی اللہ کے علاوہ رزق نہیں پہنچا سکتا۔ شیئا، ایک شے بھی نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، کوئی نہیں، اور وہ کر بھی نہیں سکتے۔ They can't۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی، سماعت اور بصارت اللہ کے ہاتھ میں، دن اور رات اللہ کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کی ذات کا مرکزی کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتا، کسی قسم کی کوئی اندھیروں اور ظلمات میں۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی ان سے پوچھو، من رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پالنے والا، پروردگار، مدبر، تنظیم ساز کا کون ہے، کس کا قانون نافذ العمل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اے نبی ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسے ولی اور کارساز بنا لیے، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو اپنے ہی آپ کے لیے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتے، کوئی مالک نہیں، کوئی ملک نہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا وہ شخص جس کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں اور وہ شخص جس کی آنکھیں اللہ نے لے لی ہیں وہ برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا اندھیرے اور روشنیاں، ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنیاں اور اندھیرے برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا جو شریک انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ اللہ جیسی کوئی چیز بنا سکتے ہیں؟ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی واحد ہے، وہی قہار ہے، وہی سب پہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے اللہ کے علاوہ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ کے علاوہ معبودان باطل ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اپنی جانوں کے لیے ضرر اور نفع کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ ہی وہ موت و حیات اور دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ قل من رب یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھئے رزق کون پہنچاتا ہے، کون ہے مالک آسمان اور زمین کے رزق کا؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہاری کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ سے مردے کو؟ ویخرج المیت من الحی، اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور کون تدبیریں کرتا ہے کاموں کی؟ کون ہے یہ مالک؟ اللہ۔ فسیقولون اللہ، سب کہیں گے یہ تو سب کے سب کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہہ دیجئے اے نبی بلاؤ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں، لا یملکون کشف الضر عنکم، تم سے کسی قسم کی جو مصیبت تم پر آ پڑی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اس ضر، اس تکلیف کو تم سے دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، لا تحویلا، اور نہ ہی تمہارے حالات کے بدل دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر کسی کو ضرر یا نفع پہنچانے کا ارادہ اللہ کر لے، کون ہے جو اس کو روک سکتا ہو؟ اس کے علاوہ وہ اس کو نفع اور ضرر پہنچا سکتا ہو، کسی کو زندگی اور موت دے سکتا ہو۔ اور تو اور فرمایا اللہ نے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، بلاؤ ان لوگوں کو جن کو بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ملک نہیں رکھتے۔ سن لو، وما لہم فیہما من شرک، ملک کی تو بات چھوڑو، وہ تو اس میں ذرا سا بھی ساجھے داری نہیں رکھتے، وہ نہیں کر سکتے ایسا کچھ بھی، ان کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ دن اور رات کا مالک، اللہ سورج اور چاند کا مالک، ہر چیز اپنے وقت مقرر کے ساتھ چل رہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ
یہ ہے تمہارا رب جس کی بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ ایک رائی کے جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو وہ تو ایک ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے. تو معزز لسنرز، پھر اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض، واللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان کا مالک ہے، الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس سے گفتگو کرنے کا ذرہ بھر بھی یارہ نہ رکھے گا. معزز لسنرز، اللہ ہے جو ملک اور ملک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ملکیت اور وہی ہے بادشاہ حقیقی. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہہ دیجئے اے اللہ جو بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے اقتدار اور غلبہ نصیب کرتا ہے. اسی لیسن کو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.